السلام علیکم ناظرین، آج کی ہماری یہ گفتگو سچائی اور امانت کی ایک ایسی لازوال مثال کے بارے میں ہے جو رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی۔ یہ کہانی ہے اس عظیم ہستی کی جنہیں دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، خواہ وہ نبوت سے پہلے کا ہو یا بعد کا، سچائی اور کردار کی بلندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بعثت سے پہلے جب مکے کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹ، ظلم اور بے ایمانی معاشرے کا عام چلن تھا، تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ان تمام برائیوں سے پاک تھی۔ آپ کی دیانت اور سچائی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ لقب محض تعریف نہیں تھے، بلکہ مکے کے ہر شخص کا آپ پر بھروسہ اور اعتماد تھا۔ لوگ اپنی قیمتی ترین امانتیں، اپنا سونا چاندی اور اہم دستاویزات بلا خوف و خطر آپ کے پاس رکھواتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی چیز دنیا میں سب سے زیادہ محفوظ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی گئی امانت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ قریش کے سرداروں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو قبیلوں کے درمیان سخت اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ اعزاز کسے حاصل ہوگا۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو اس شرف کا حقدار سمجھتا تھا۔ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ تلواریں نکل آئیں اور خون ریزی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ بالآخر سب نے یہ طے کیا کہ اگلے دن صبح سب سے پہلے جو شخص کعبہ میں داخل ہوگا وہی اس تنازع کا فیصلہ کرے گا۔ صبح ہوئی اور سب نے دیکھا کہ کعبہ میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی سب سردار پکار اٹھے، یہ تو الصادق اور الامین ہیں، ہم ان کا فیصلہ قبول کرتے ہیں۔ آپ کے کردار کی سچائی پر ان کا یہ اعتراف صدیوں پرانی دشمنی اور قبیلے کی انا سے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ یہ آپ کی زندگی کا وہ لمحہ تھا جہاں آپ کے دشمنوں نے بھی غیر مشروط طور پر آپ کی سچائی کی گواہی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کتنی خوبصورتی سے حل کیا۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس پر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ وہ چادر کا ایک کونا پکڑیں۔ جب چادر حجر اسود کو لے کر مقررہ مقام تک پہنچی تو آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب فرما دیا۔ اس فیصلے نے سب کو مطمئن کر دیا اور ایک بہت بڑی لڑائی کو ٹال دیا۔ یہ واقعہ صرف دانش مندی کا نہیں بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سچا اور امانت دار شخص ہی سب سے زیادہ معتبر اور لائق احترام ہوتا ہے۔ دعوت اسلام کی ابتدا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے ایک اور حیرت انگیز واقعے سے قوم کو مخاطب کیا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سب سے اونچے پہاڑ کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے تمام لوگوں کو جمع کیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سے پوچھا، اے قریش والو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر جواب دیا، یا محمد، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، ہم نے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، ہم ضرور یقین کریں گے۔ ذرا سوچئے، وہ لوگ جنہیں آپ بعد میں اسلام کی دعوت دینے والے تھے، جو آپ کی مخالفت میں پیش رہنے والے تھے، وہ بھی اس وقت آپ کی سچائی کے گواہ تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سب نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی ہے تو آپ نے فرمایا، تو میں تمہیں ایک بڑے عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ اس واقعے میں حکمت یہ تھی کہ آپ نے اپنی نبوت کے دعوے سے پہلے اپنے کردار کی صداقت کو بنیاد بنایا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ دین کی بنیاد بھی سچائی ہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی صرف بڑے معاملات تک محدود نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹے گواہ کی گواہی کبھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ نے اپنے پیروکاروں کو نہ صرف سچ بولنے کی تلقین کی بلکہ وعدہ پورا کرنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور ہر حال میں ایماندار رہنے کی بھی سخت تاکید فرمائی۔ آپ کا فرمان ہے کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ تباہی لاتا ہے۔ اسی لیے سچائی کو اسلام کے اہم ترین ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی محض ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایمان کا جوہر اور معاشرے کی مضبوطی کی بنیاد ہے۔ اگر ہم سب کوہ صفا کے اس امتحان کو یاد رکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہماری زبان اور ہمارے عمل میں کوئی تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم سچے ہوں گے تو ہمارے دشمن بھی ہم پر اعتماد کریں گے اور ہماری زندگی ایک ایسی مثال بن جائے گی جو دوسروں کو روشنی دے گی۔ سچائی کی طاقت تلوار سے زیادہ ہے کیونکہ یہ دلوں کو فتح کرتی ہے۔ تو آئیے ہم سب عہد کریں کہ ہم اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی پیروی کرتے ہوئے گزاریں۔ آپ کا یہی کردار، آپ کا یہی لقب الصادق اور الامین ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچائی اور امانت کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔